رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اس کی دہشتوں اور حساب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے تعلق بندے کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ گویا اللہ کے اس بندے کو سرخرو کر دیتا ہے، دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ قرآن سے تعلق جہاں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے، وہیں پر ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے جس میں کبھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ وہ تجارت انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کی عقل کی ہدایت اور نگہبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو شریعت کی روشنی سے بھی نواز دیا، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و اطاعت کرے اور ایک نیک و صالح اور منصفانہ معاشرہ کی تعمیر کا کام سر انجام دے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کا مکلف بنا کر اس روئے زمین پر اپنا نائب مقرر فرمایا، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پر عمل کرے، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے اور ایک منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔
اور اس مقصد کے حصول کے لیے یقیناً جسمانی اور مالی دونوں طرح کی قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں مختلف آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ جل مجدہ نے اپنی راہ میں اپنے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں دو، اور فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ کفار کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا دن ہوگا، اس دن مال کسی کے بھی کام نہ آئے گا، کوئی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہو جائیں گی، یہاں تک کہ والدین اولاد سے، اولاد والدین سے جان چھڑا رہے ہوں گے، دوست یار رشتہ دار، اس دن تو کوئی بھی کسی کے کام نہ آ رہا ہوگا۔ قرآن نے خود کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، فکر ہوگی تو فقط اپنی نجات کی فکر ہوگی، کاش کہ دنیا میں کی ہوئی کوئی نیکی کام آ جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ انہیں اس دن کسی کی بھی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ ہی دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوں گے جو شفاعت کریں گے، اور پرہیزگاروں کے علاوہ گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے۔ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ پرہیزگاروں کے لیے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں رہتے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اس مال کے حقوق واجبہ ادا کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، اگر زراعت کی ہے اور اس کھیتی کا عشر دیا ہے تو وہ کام آئے گا، زکوٰۃ فقراء کو دی تھی وہ کام آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی وہ کام آئے گا، جہاد کے لیے مال خرچ کیا تھا وہ کام آئے گا۔ گویا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو اس نے مال ہمیں عطا کیا ہے اسی کی راہ میں اگر خرچ کیا ہوگا تو وہ مال کل روز محشر بندے کے کام آئے گا۔ اور انسان کو اللہ جل مجدہ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ بلائی چاہتے ہو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، اور وہ شخص ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے حاصل کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن کی جب آیات بینات نازل ہوا کرتی تھی تو وہ کیفیات دیکھا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات بینات کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ، ان کا عمل کیا تھا؟ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے ساری چیزوں میں جو میری ملکیت ہیں اپنا ایک باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے لیے اجر و ثواب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو طلحہ، تم نے بہت ہی نفع کا سودا کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں باغ اتنی مالیت کا ہے، وہ صدقہ ہے، اور اگر میں اس بات کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو تو میں اس بات کو چھپا لیتا، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے مخفی رکھا جا سکے۔ یعنی باغ ہر کوئی جان جائے گا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے صدقہ کر دیا ہے، اس لیے کہ باغ ایسی چیز ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا، تو میں اسے مخفی نہیں رکھ سکوں گا۔ تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور اس صدقے کو چھپا لیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اپنے تمام مال میں سے جو خیبر کی زمین حصے میں ملی تھی وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو انہیں اپنی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ اس کو لے کر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ گھوڑا مجھے تمام اپنی چیزوں میں محبوب ہے، یہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور لے کر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو اس پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ چیز میرے ہی گھر سے آئی اور پھر میرے ہی گھر میں باقی رہی، یعنی میرے بیٹے کو مل گئی، باپ کے پاس نہ رہی تو بیٹے کے پاس آ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آثار کو جب دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے زید بن حارثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا دیا ہوا صدقہ قبول کر لیا ہے، اب یہ میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو جس کو مرضی دوں، خواہ میں آپ کے ہی بیٹے کو دے دوں یا کسی اور اجنبی کو دے دوں، رب نے یہ اختیار مجھے دیا ہے اور تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ الغرض یہ کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی کہ جنہوں نے اپنی اپنی محبوب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ چیزیں لے کر ضرورت مند لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دی۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز پیش کرنی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ اخروی اجر کا بھی انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل پر اجر و ثواب اور سزا و عقاب کا اگر بندے کو علم ہو جائے تو انسان کے لیے کسی عمل کو کرنے اور نافرمانی کے کاموں کو ترک کرنے میں مدد مل جاتی ہے، اور نیکی کے کاموں میں پھر رغبت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں عمل میں نے کیا تو مجھے اجر کتنا ملے گا، پھر انسان اس کے لیے دوڑ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے اسے پا لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کام کے اوپر اجر کیا ہے۔ نہ پتہ ہو اور مخفی ہو، دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہو اور اسے پتہ نہ ہو تو عام طور پر بندہ اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتا۔ تو اس لیے آئیے جانتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہم ترین اور موضوع لہو جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے زمین کے اندر صرف 1 دانہ بویا اور اس دانے کی وجہ سے 7 بالیاں نکلی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ گویا جو زمین میں 1 دانہ بونے والا ہے اسے اس کے بدلے میں 700 دانے ملتے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر سمجھ جائیے، گویا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر یہاں پر بھی بس نہیں، آگے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگوں کے اخلاص کی بنا پر، ان کی حسن نیت کی وجہ سے اور ان کے صدق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس سے بھی بڑھا کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ بیچ دیا، یعنی خود نہیں جا سکا، کچھ مسائل کی بنا پر خود نہیں جا سکا، صرف اور صرف اس نے خرچ بھیجا ہے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ خود اپنے گھر میں مقیم رہا تو اس کو ہر درہم پر 700 دراہم کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے اور وہاں جا کر خود اپنی جیب سے اپنے ہاتھ سے خرچ بھی کرے، یعنی خود بھی چلا گیا اور خود خرچ بھی کر رہا ہے، تو اس کو قیامت کے دن ہر درہم پر 7 لاکھ دراہم کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم
फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को ज़रूरत के वक्त कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के लिबास पहनाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान को भूख की हालत में कुछ खिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के फल खिलाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर मोहर लगी हुई होगी। अल्लाह जल्ला मजदूहू अपने बंदे के लिए इंतजाम खुद फरमा देता है और बढ़ाकर अता करता है। कुरान से जिसने भी ताल्लुक रखा है वो ये समझ गया है कि ये अल्लाह से तिजारत है, ये ऐसी तिजारत है कि जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। दुनियावी तिजारतों में लॉस एंड प्रॉफिट की बिना पर हम तिजारत करते हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हर शख्स की कोशिश तो यही है मुझे प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन बसा औकात नुकसान उठाना पड़ जाता है। चीज खराब हो जाती है या रेट कम हो जाता है या बिक नहीं रही, फिर उसको कम रेट पर बेचना पड़ जाता है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना ऐसी तिजारत है जिसमें कहीं भी किसी तरह कोई लॉस नहीं होता। माल बढ़ जाता है। अल्लाह बंदे को कैसे अता करता है, आइए एक रिवायत आखिर में सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स जंगल में था कि अबर में उसने एक आवाज सुनी, यानी आसमान पर एक बादल का टुकड़ा था जिसमें कुछ पानी के आसार नजर आ रहे थे। अबर में एक आवाज सुनी कि फुलां के बाग को सैराब करो। वो अबर फिर एक किनारे होकर चलने लगा। उसने पानी सिंगस्तान में गिरा दिया। एक नाली ने वो सारा पानी ले लिया। वो शख्स पानी के पीछे हो लिया कि देखूं तो सही इस अबर ने पानी कहां गिराया है और ये किसके पास गया है और ये कौन शख्स है जिसका ये खेत है। उसने वहां एक शख्स को देखा जो खुरपिया हाथ में लिया हुआ नालियां बना रहा है और अपने खेत को पानी लगा रहा है। तो उस शख्स ने आगे बढ़कर उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? तो वो शख्स जो खेत को पानी दे रहा था उसने कहा फुला नाम है। ये वही नाम था जो इसने अबर से सुना था। जब आवाज आई तो वही नाम लिया गया था। उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है, वजह क्या है? तो उसने कहा कि मैंने इस अबर में से जिसका ये पानी है एक आवाज सुनी थी कि वो तेरा नाम लेकर कहा गया कि फुला के बाग को सैराब कर। तो फिर तू ये बता कि तू अमल क्या करता है कि अबर को आवाज देकर कहा जाता है कि फुला के बाग को सैराब कर। किसी और के बाग को सैराब नहीं किया। आसपास हर तरफ खुश्की है और तेरे बाग के अंदर पानी बरस रहा है। तेरा अमल कौन सा है कि जो नाम लेकर बादल को भेजा जाता है? तो शख्स ने जवाब दिया कि जो कुछ भी इससे पैदा होता है उसमें से 1/3 मैं खैरात करता हूं। यानी तमाम जो कुछ भी पैदा हुआ उसको जमा करके उसके 3 हिस्से कर लेता हूं। 1/3 अल्लाह की राह में खैरात कर देता हूं, 1/3 अपने और अपने बाल बच्चों के खाने के लिए रख लेता हूं, और जो 1/3 है वो बीज होता है दोबारा उसी जमीन में बो देता हूं। यानी अल्लाह की राह में 1/3 खैरात कर देता है। गोया यूं कह सकते हैं कि जितना उसका उश्र बनता है 10वां हिस्सा उससे भी ज्यादा गोया दे देता है। अल्लाह से तिजारत कर रहा है, और जब इसकी तिजारत अल्लाह से है तो इसके माल में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आती, बल्कि बढ़ जाता है और नाम लेकर अबर को इसकी जमीन के ऊपर भेजा जाता है ताकि उसके खेत को पानी से सराब किया जा सके और फिर इसके खेत से और अल्लाह की राह में खैरात करता चला जाए।
اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور بندے کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی مفید تر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ 70 دروازے بری موت کے بند ہو جاتے ہیں، عمریں بڑھ جاتی ہیں، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، آفتیں، بلائیں، وبائیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بری قضا ٹل جاتی ہے، اور 70 دروازے اس دینے والے پر برائی کے بند ہو جاتے ہیں۔ 70 قسم کی بلاؤں سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے شہر آباد ہوں گے، شکست حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل ہوگا اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، رحمت الہی اس بندے کے لیے واجب ہو جائے گی، ملائکہ اس پر درود بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے اور غضب الہی ان پر سے زائل ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے مغفرت واجب ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، اس کے بندوں کے کام آئیے، رب آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔